قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: آداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى رادا على من أنكر بئسة الرسل من البشر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا رد فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے، یعنی بشریت کو منافی نبوت سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل فرمائی کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے جمیع الرسل الذین تقدموا، جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی سب مرد تھے، انسان تھے. قالوا رجال من البشر، سب کے سب بشر تھے. لم یکن فیہم احد من الملائکہ، کوئی ان میں سے فرشتہ نہیں تھا، کوئی نوری مخلوق نہیں تھی. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے بھیجا. جیسے دوسری جگہ قرآن فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے سب انسان بھیجے، بشر بھیجے، مرد بھیجے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ فرمائے قل ما کنت بدعا من الرسل، کیا اعتراض کرنے والوں میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے سب انسان ہیں، سب بشر ہیں، سب اولاد آدم علیہ السلام ہیں. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پہلی امتیں گزری انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ ہم بشر کو نبی کیسے مانیں. فقالوا ابشر یہدوننا، کہنے لگے یہ تو انسان ہے، ان کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کیوں بھیجا ہے. یعنی وہ بھی سب کے سب جو تھے یہی انکار کرتے تھے کہ انبیاء بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں، کیونکہ بشر نبی بن ہی نہیں سکتا. نبی کے لیے ضروری ہے کہ نوری ہو، اللہ کی مخلوق ہو، آسمانوں سے اترے، ملائکہ سے اترے. اس کا بھی اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اللہ نے فرمایا اگر اس دنیا میں ہم نے فرشتوں کو آباد کیا ہوتا، نوری مخلوق ہوتی تو ہم نبی بھی نوری بھیجتے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پیغمبر جنس سے آئے، اور یہی تو بشریت کی شان ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بشر کو فرشتوں سے بھی بلند کر دیا ہے. تو ہم ان کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں. یعنی جو نوری ہے وہ تو سجدہ کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو. اللہ نے حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم علیہ السلام کو بنا کے روح پھونک دوں سب سجدے میں گر جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سب ملائکہ نے سجدہ. تو ملائکہ نوری مخلوق ہے، وہ تو ہمارے ابا کو سجدہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے انبیاء بشر نہیں بلکہ نور ہیں، تو ہم ان کی شان میں اضافہ نہیں کرتے. بات کو سمجھا کریں کہ تمام انبیاء، اور یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ
چلو بھائی، ایک قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک امام شافعی کا، ایک امام احمد بن حنبل کا، ایک امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نصوص سے قطعیہ کا فیصلہ، یعنی ان فیصلوں کے انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں لفظ نور آتا ہے اس سے مراد نور نبوت ہوتا ہے، جن سے نور نہیں ہوتا۔ ایک بات تو ہمیشہ سے، جیسے آپ لوگ اپنے والدین کو خط لکھتے ہیں حضور پر نور، تو اب والد نور کا تو نہیں ہو جاتا، نہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اپنے استاد کو یا اپنے مرشد کو لکھتے ہیں کہ حضور پر نور، کیا مانا؟ بھی نور جیسے روشنی دکھاتا ہے، استاد نے بھی ہمیں علم پڑھا کے روشنی دکھائی۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کو بھی نور فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کی طرف نور اتارا ہے اور حکم دیا بندوں کو وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تم اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قرآن پاک۔ تو اب قرآن پاک جو ہے یہ بھی نور ہے، ایمان جو ہے یہ بھی نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے۔ وہ ان کو ظلمات اندھیریوں سے نکال کے نور ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے۔ تو کفر و شرک جو ہے یہ اندھیرے ہیں، ایمان جو ہے یہ نور ہے۔ ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے، ایمان بتاتا ہے کہ ملائکہ کیا ہے، ایمان بتاتا ہے کہ رسول کیا ہے، ایمان بتاتا ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نور سے مراد نور ایمان ہوتا ہے، نور سے مراد نور نبوت ہوتا ہے، نور سے مراد نور ہدایت ہوتا ہے، نور سے مراد جو ہے نور ایمان، یعنی مانا روشن کر دینے والا، یہ مانا نہیں کہ جن سے نور ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے بڑی دلیل دیتی ہیں کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت ہے، یعنی یہ حدیث نہ سیاستہ میں ہے نہ کسی صحیح روایت مبارک میں۔ تو جب حدیث مبارک کا وہ مقام ہی نہ ہو تو وہ حجت کیسے بنتے؟ اچھا، اسی طرح حضور نے فرمایا وَأَنَا إِنِّي عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، آدم کا تو ابھی پانی اور مٹی تیار ہو رہی تھی۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضور آدم سے پہلے تھے، معنی اللہ کے علم میں اللہ فیصلہ فرما چکے تھے، کیونکہ ابھی تو آدم پیدا بھی نہیں ہوا اور اللہ نے فیصلے فرما دیے کہ میں کس کو پہلا خلیفہ بناؤں گا اور کس کو آخری نبی بناؤں گا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر یہ سارے فیصلے اس وقت کر چکی تھی، ابھی دنیا ہی نہیں بنی تھی۔ جیسے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کی قلم پیدا فرمائی اور اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یقول وما هو کائن الی یوم القیامہ، حکم دیا کہ جو ہو چکا وہ لکھ لو، جو ہو رہا ہے وہ لکھ لو، اور جو قیامت تک ہوگا وہ لکھ لو۔ حضور نے فرمایا رفعت الصحف وجفت الاقلام، صحیفے لپیٹ دیے گئے، قلم خشک کر دی گئی، اور اللہ نے آسمان و زمین کے بنانے سے 2000 سال پہلے تقدیر لکھی۔ تو سب اللہ کے علم میں موجود، یہ معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا، ابھی تو آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ نے میرے نبوت کا فیصلہ فرما دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنانا تھا، مجھے رسول بنانا تھا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ محبت میں آ کے بشریت کا انکار کر دیں، یا نعوذ باللہ توحید کی محبت میں آ کے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ نبی ہماری طرح ہوتے ہیں۔ نا، نبیوں کا شان بڑا بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔
اب دیکھو نا ہمارے گھروں میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، یہاں اس دیوار میں لگا ہے یہ بھی پتھر ہے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی پتھر ہے، اور ایک پتھر کعبے میں بھی لگا ہوا ہے، ایک پتھر حجر اسود میں بھی لگا ہوا ہے جس کو اللہ کے نبی بھی چوم رہے ہیں، لیکن جنس تو پتھر ہی رہے گی نا، یہ نہیں کہ جنس بدل جائے، ہم کہیں کہ نہیں جناب یہ پتھر ہے اور وہ زمرد ہے، اور حجر اسود میں جو لگا ہے جناب وہ ڈائمنڈ ہے یا یاقوت ہے، نہیں وہ پتھر ہے، لیکن اللہ نے اس کو شان عطا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا فرما، اس لیے ہم بھی بشر، انبیاء بھی بشر، لیکن ہمارا بشر تو شر ہے اور انبیاء تو خیر ہیں، انبیاء تو سردار ہیں، انبیاء کی وجہ سے عالم بشریت کو مقام ملا ہے، اللہ کی اللہ نے جو بشر میں نبی بھیجا تو بشر اونچا ہو گیا، ملائکہ بھی سجدہ کرنے لگتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے دروازے پہ آتے ایسے کھڑے رہتے، جب تک اذن نہ ملے وہ اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے، جب نور تو کھڑا ہے دروازے پر، نور تو براق لے کے کھڑا ہے اور حضور کو سوار کرا رہا ہے، تو اب شان یہی تو ہے کہ مقام بشر اتنا بلند ہے کہ وہاں نور بھی نہیں پہنچ سکا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت دی، حرمت دی، ہم نے بنی آدم کو دریاؤں میں صحراؤں میں ہم نے ان کو حکومت دی، اقتدار دیا، ہم نے ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، تابع کر دی، تو ہمیشہ یہ مسئلہ سمجھیں کہ انبیاء کے بشر ہونے کا انکار کفر ہے، آدمی سیدھا ایمان سے نکل جاتا ہے، باقی جو محبت میں آگے کہیں بھی نور ہے، مانا نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے، نور رسالت ہے، جیسے مسلمان کے ہاں نور ایمان ہے، اسی طرح قرآن جو ہے وہ بھی نور ہے، کیونکہ قرآن بھی ہدایت دینے والا ہے، اس لیے جب نور کا معنی کیا ہوتا ہے کہ روشنی میں آدمی ٹھوکر نہیں کھاتا، تو قرآن نے آ کے ہمیں حلال حرام حق و باطل صدق سب بتلا دیا، سمجھا دیا، اس لیے اب دیکھیں اسی بات کو اللہ نے دوبارہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور اس کے بعد میرے اللہ نے حکم فرمایا، میرا محبوب مکے والوں کو فرمائیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مقام نبوت کا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اہل کتاب سے پوچھو، یہود سے پوچھو، نصارہ سے پوچھو کہ ان کے پاس جو انبیاء ہے کیا وہ انسان تھے، بشر تھے کہ نہیں تھے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو، اسألوا اہل العلم من الامم، جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے علم والوں سے پوچھو، کل یہود والنصارى وسائر الطوائف، یہودی ہیں نصرانی ہیں، ان کے پاس بھی ہم نے پیغمبر بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ سب کے سب جو تھے بشر تھے، هل كان الرسل الذين آتوهم بشرا او ملائکۃ، ان سے پوچھو کہ جو تمہارے پاس رسول آئے ہیں وہ بشر تھے یا نور تھے، ان سے پوچھ لو، علم والے موجود ہیں تمہارے پاس۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کب پیدا ہوئے، فرعون سے کیسے بچے، اس لیے اللہ سارے واقعات بیان کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرنا۔ اللہ کے کعبے میں آئے ہو میرے حاجی محترم، اللہ کے مہمان ہیں آپ لوگ، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے رحم فرما کے ہمیں اپنا کعبہ اور محمد پاک کا روضہ دکھلا دیا ہے، مہربانی فرما کے جو صحیح عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ بس دعائیں مانگو، سینہ کھل جائے گا، ورنہ لاکھ تقریریں سنو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ بس اللہ کے آگے رو پڑو کہ مولا ہم تو گناہ گار ہیں، کعبہ بھی تو دکھا دیا،
ہم گناہ گار ہیں، آپ نے ہمیں حضور کے شہر مدینہ پاک کی زیارت بھی تو کرا دی ہے، روضہ دکھا دیا، مسجد دکھا دی، قباء دکھا دیا، احد دکھا دیا، تو اب تیرے اسی مکے میں قرآن اترا ہے، اسی غار حرا میں جبریل آیا ہے، اسی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ نے اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، مہربانی فرما کے ہمیں وہی صحیح عقیدہ عطا فرما۔ بس جب یہ دعا کرو گے نا انشاءاللہ تو اندھیرے ہٹ جائیں گے، شرک مٹ جائے گا، بدعات بھاگ جائیں گی، قرآن کا نور سینوں میں آ جائے گا۔ اور جب تک تم الف لیلا کچی روٹیاں پکی روٹیاں دیوان پڑھتے رہو گے گمراہی میں رہو گے۔ جب تک تم یہ چھوٹی موٹی کتابیں، یہ کیا ہے جی، یہ فلاں شے ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں درود ہے، یہ فلاں درود ہے، اصل چیز وہ ہے جو نکلی ہے زبان محمد مصطفیٰ۔ بس جس دن وہاں تک پہنچ گئے سمجھو گے دین نصیب ہوگا، اور جس دن وہاں سے ہٹ گئے لاکھ وظیفے پڑھو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ اور دوسرا، جتنے دن یہاں ہو کوشش کرو طواف کی اور قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور قرآن کے ایک ایک حرف کو سمجھنے کی کوشش، یعنی ایک آیت کا روزانہ اگر ترجمہ سمجھتے رہو تو کم از کم 30 دن تمہیں مل جائیں تو 30 آیتیں تو سمجھ لو گے نا انشاءاللہ۔ ایک حدیث دماغ میں بٹھاتے رہو، 10 دن بھی سنو گے تو 10 حدیثیں تو دماغ میں آ جائیں، اور یہ دماغوں سے نکال دو، دماغ سے بالکل سارے جھگڑے دور کر دو، صرف ایک دماغ میں رکھو کہ سب سے اہم چیز کتاب اللہ ہے، اور اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع صحابہ ہے، قیاس ہے۔ جتنے فقہا محدثین ہیں سب برحق ہیں، لیکن سب کے سب تابع ہیں سنت محمد۔ اسی لیے بڑے بڑے جو صوفیاء گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت قشیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، انہوں نے کہا اللہ والوں کی اور صوفی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں محمد کا بیان ہو۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے چل رہا ہے، چاہے پانی پہ چلے، آگ پہ چلے، ہواؤں میں اڑے، وہ دجال ہے لیکن ولی اللہ نہیں ہوتا۔ شیطان بھی تو اڑتا ہے، شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر کیا اس کو بھی ہم کو اچھا بندہ مان لیں گے؟ شیطان کو اتنا بڑا تصرف ہے کہ ایک سیکنڈ لمحات میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے، حیوان بن جائے، انسان بن جائے، خون بن جائے، ہوا بن جائے، اور بالکل ایسی شکل بنا دے کہ کوئی پہچان ہی نہ سکے بھی یہ تو فلاں 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 انسان ہے۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ہم تو اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث محمد مصطفیٰ اور اتباع سنت رسول اللہ۔ سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ ہمیں اور ان کو اور آپ کو سب کو صحبت صالحین نصیب فرمائے، اور اپنے بندوں کے ساتھ رہنے کی، اپنے بندوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیشہ دیکھیں، اب دیکھیں قرآن کہتے ہیں فاسألوا، ان سے پوچھو۔ مدینے میں یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ بھی موسیٰ علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے؟ ہارون علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ بی بی مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو نور تو کسی کے پیٹ میں پیدا نہیں ہوتا، نور کی تو نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، وہ تو شان کن فیکون سے بنتا ہے۔ اس کو تو اللہ نے فرمایا ہو جا، بس ہو گیا۔ جب حکم دیں گے مر جاؤ، مر جائیں گے۔ جب حکم دیں گے پیدا ہو جاؤ، ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو علماء موجود ہے، پوچھ لو۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإنما كانوا بشرا وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم واللفظ عنهم. اب مفسر فرماتا ہے کہ سارے نبی بشر تھے اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے ہماری جنس سے پیغمبر پیدا فرمایا. اس لیے حضرت خلیل اللہ نے کعبہ بنانے کے بعد جو دعا کی قرآن کھول کے پڑھ لے. جب کعبہ بنا لیا تو دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. میرا اللہ اب مکے والوں کے اندر ان کی جنس میں سے رسول پیدا فرما. اس لیے اللہ نے قریش میں سے رسول پیدا فرمایا. اس لیے اللہ نے بنو ہاشم میں سے رسول پیدا فرمایا. حضرت خلیل نے یہ نہیں کہا مولا تیرا کعبہ بن گیا نوری نبی بھیج. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے فرمایا ہم نے احسان کیا اپنی مخلوق پہ کہ ان کی جنس میں سے رسول بھیجا. ہم نے ان میں سے رسول پیدا فرمایا کہ جو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو, عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہو, ابی طالب کا بھتیجا ہو, عبد المطلب کا پوتا ہو, عبداللہ کا بیٹا ہو, آمنہ کا لال ہو, خدیجہ کا شوہر ہو اور پھر آسمانوں میں جائے. اگر نور ہے تو پھر کیا ہوا؟ جبریل تو روز آتا جاتا تھا, پھر تو کوئی مقام ہی نہیں. جبریل تو ہمیشہ واحد ہے کہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. اصل مقام تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. اقبال تھا تو مرد قلندر نا, کہتے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہتا میرا مدنی تیرے معراج نے مسئلہ حل کر دیا کہ ساری دنیا بشر سے کم ہے, کہ سب فرشتے کھڑے ہیں بشر کا انتظار ہوگا. سارے فرشتے کھڑے ہیں بشر کے استقبال کے لیے. سارے انبیاء کھڑے ہیں اور ملائکہ آسمانوں میں کھڑے ہیں, محمد مدنی کا انتظار ہوگا. جنتیں سی گئی ہیں, ملائکہ غلمان حور سب انتظار میں ہیں کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یاد رکھیں محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے کعبۃ اللہ. یہ کس کا گھر ہے؟ ہاں جی اللہ. اب محبت یہی ہے کہ ہم کہ اللہ کے گھر کا معنی یہ ہے کہ اللہ اندر بیٹھا ہے, یہ معنی ہے. تو اللہ کا گھر کیسا ہو؟ تیرا گھر تو وہ ہے جہاں تم رہتے ہو. اب محبت کا معنی یہی کریں یعنی کہ اللہ کعبے کے اندر رہتا ہے اس لیے اللہ کا گھر ہے. ماننا کیا ہے کہ اللہ نے اس کی شان کو جب اونچا کر دیا تو کہہ دیا کہ میرا گھر ہے, ورنہ تو ساری زمین کس کی ہے؟ سارا ملک کس کا ہے؟ آسمان و زمین کس کے ہیں؟ لیکن کعبے کو اونچا جو کرنا تھا تو فرما دیا میرا گھر ہے. اول بیت پہلا گھر ہے. کہیں فرما دیا مبارکن وہدن برکت والا گھر ہے. کہیں فرمایا ہدایت والا گھر ہے. اور حکم دے دیا چونکہ اس کو میں نے اپنا گھر کہہ دیا, ساری دنیا دوڑ کے آئے حج کرنے کے لیے, شان جو بڑھا دی. اسی طرح کہہ دیا میرا نبی, میرا رسول, میرا پیغمبر, میرا چنا ہوا تو شان بلند ہو گیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق میں ولد اسماعیل کو چن لیا, ولد اسماعیل میں سے قریش کو چن لیا, پھر اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا, پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے عبداللہ کے گھرانے کو چن لیا,
پھر اللہ نے اس گھرانے میں سے محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے۔ اس لیے حضور ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل وقریش من بنی کنانۃ وبنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے فرمایا وما جعلناہم جسدا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جتنے رسول گزرے ہیں ہم نے ان کو ایسا وجود نہیں دیا کہ ان کو بھوک نہ لگے یا وہ کھانا نہ کھائیں، نہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کی قضائے حاجت بھی پیش آتی ہے، وہ وضو بھی فرماتے ہیں، وہ غسل بھی فرماتے ہیں۔ وما كانوا خالدین۔ اور ہم نے کسی نبی کو ہمیشہ رہنے کے لیے بھی دنیا میں نہیں بھیجا، کیا مانا ان پہ بھی موت آتی ہے، آدم پہ بھی موت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آئی، تمام انبیاء پہ موت آئی، اور اللہ نے فرمایا کوئی شبہ بھی نہ رہے کہ میرے مدنی پہ موت نہیں آئے گی۔ فرمایا انک میت انک میت وانہم میتون۔ میرا مدنی آپ پہ بھی موت آئے گی، اس لیے جب میرے مدنی رحمت دو عالم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی، سرکار دو عالم کی وفات ہو گئی، حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہیں، آپ کے چہرے مبارک پہ بدن مبارک پہ چادر ڈال دی گئی، حضرت ابی بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ فکشف وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے سے پردہ اٹھا کے پیشانی پہ بوسے دینے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ، جس کو موت کے بعد بھی بوسہ نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے صدیق رضی اللہ۔ حضرت عمر جیسا آدمی، دیکھو عمر عبقری ہے، ثانی الخلفاء ہے، حضرت عمر جس کے نام سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تجھے ایسی شان دی ہے جس گلی میں تو جاتا ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اس گلی میں شیطان نہیں گزرتا عمر کے ڈر سے، اور بات یہ ہے جس کے آج بھی عمر کا نام لو تو شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ عمر کے نام میں اتنا زور ہے، اتنا اثر ہے، اتنی شان ہے، حضرت عمر کا یہ عالم تھا کہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر جیسا آدمی، اللہ اکبر۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بھی کہتا ہے کہ ان محمدن قد مات، لوگوں خبردار اگر کسی نے کہا نا کہ حضور محمد مصطفیٰ میں موت آ گئی ہے میں گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کا نبی آخری نبی ہے، قیامت تک نبی ہے، موت کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حضرت ابو بکر کو صدے کے مسجد میں آئے، وحمد اللہ واثنا علیہ، کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مہاجرین و انصار، اصحاب رسول اللہ سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے سن لو کہ حضور پہ موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں زندہ رہنا اسی کی شان ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی ما محمد الا رسول
خلت من قبلہ الرسل، محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان پہ بھی موت آ گئی۔ اگر نبی پہ موت آ جائے تو کیا آج ہم دین محمد مصطفیٰ چھوڑ دیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آج یہ آیت اتری۔ فوراً عمر نے تلوار بند کی اور آ کے بیٹھ گئے اور کہا صدق ابو بکر، ابو بکر تو سچا ہے، باقی موت صرف اللہ پہ نہیں آئے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ یاد رکھو انبیاء بشر ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، شرف بشریت ہے، بشریت کی عظمت و شان محمد مصطفیٰ سے ہے۔ لیکن اگر انکار کرو گے تو دین ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور ایک آیت میں نہیں، اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا۔ کبھی بیان کیا آپ پہ موت آئے گی، کبھی فرمایا میرے بدنی ایسا جسد نہیں جو کھانا نہ کھاتے ہوں، کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور کہیں فرمایا ہمیشہ نہیں رہیں گے، کہیں بیان فرمایا میرے نبی بازار میں بھی جاتے ہیں، کبھی بیان فرمایا کہ میرے نبی کے قتل کے بھی مشورے ہوتے ہیں۔ اچھا ایمان سے کہیں کبھی کافروں نے جبریل کے قتل کا پروگرام بنایا؟ وہ تو صرف شکل دکھا دیتے یہ مر جائیں تو قتل کیسے کریں گے؟ حضرت جبریل صرف اپنی شکل میں آ جائے نا سارے بے ہوش کے مر جائیں گے، کیونکہ جبریل کو تو اپنی شکل میں کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا ماں سوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ حق حق ہے، یہ نہ کہا کرو جی وہاں بھی ہیں نبی کو بشر کہتے ہیں، اور نبی کو بشر نہ کہنا قرآن کا انکار ہے، نبی کو بشر نہ کہنا دین محمد مصطفیٰ کا انکار ہے، نبی کو بشر نہ کہنا حضور کی ازواج کا انکار ہے، نبی کو بشر نہ کہنا حضور کی اولاد کا انکار ہے، نبی کو بشر نہ کہنا حضور کی بیٹیوں کا انکار ہے، نبی کو بشر نہ کہنا حضور کی ہجرت کا انکار ہے، نبی کو بشر نہ کہنا حضور کے معراج کا انکار ہے۔ کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ اس لیے اللہ کے لیے اللہ کے دین کو سمجھیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کعبے کا معنی یہ ہے کہ خدا نہ، اللہ کا مقام تو عرش اولا ہے، بس کہہ دیا میرا گھر ہے بس۔ اور خدا کی شان دیکھو، تیرے گھر کی اینٹیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، خدا کے گھر کا پتھر کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا، بس کہہ دیا میرا گھر ہے، ساری دنیا دیوانہ ہو کے دوڑ رہی ہے۔ جب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب انعام اٹھے گا تو کوئی بڑا پتھر کوئی چھوٹا پتھر، بڑا پتھر کوئی چھوٹا پتھر، اونچا پتھر کوئی نیچا پتھر، یعنی اینٹیں اور پتھر بھی ایک جیسے نہیں لگے ہوئے۔ اچھا کعبے بناتے ہیں، کبھی کھلا کر دیتے ہیں، کبھی تنگ کر دیتے ہیں، کبھی کعبے کا حصہ باہر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اندر کر دیتے ہیں، کبھی 2 دروازے لگ جاتے ہیں، کبھی 1 دروازہ لگ جاتا ہے، 11 دفعہ تو کعبہ بنا ہے۔ لیکن کچھ ہو جائے، اللہ کا حکم ہے کہ بس یہ شان والا گھر ہے، اللہ کا نبی کھڑے رو رہے ہیں، اس لیے اللہ نے وضاحت فرما دی۔ فرمایا بلکت کانوا اجسادن یاکلون الطعام، پہلے جو پیغمبر گزرے وہ بھی انسان تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، جیسے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، میرا مدنی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ اے قد کانوا بشرا، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، بشرا من البشر یاکلون ویشربون مثل الناس،
وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. وَيَدْخُلُونَ الْأَسْوَاقَ بِالتَّكَسُّبِ وَالتِّجَارَةِ وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے تجارت بھی کرتے تھے. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِضَارٍ لَهُمْ وَلَا نَاقِصٍ مِّنْهُمْ شَيْئًا یہ ان کی شان میں کوئی کمی کا باعث نہیں جیسے مشرکین کہتے ہیں. مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا انزل الیہم ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها. کافر کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے, یہ کیسا پیغمبر ہے جو بازاروں میں جاتا ہے. ان کے ساتھ ہر وقت فرشتہ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو ڈرائے, جو لوگوں کو بتائے, یا ان پہ خزانہ کیوں نہیں اترتا, یا ان کے لیے باغات کیوں نہیں لگ جاتے تاکہ اس سے بھی یہ نعمتیں حاصل کریں. وَقَوْلُهُ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ أَيْ فِي الدُّنْيَا بَلْ كَانُوا يَعِيشُونَ ثُمَّ يَمُوتُونَ. اللہ نے فرمایا جتنے میرے رسول گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہوں, بل ان پہ موت بھی آئی, دنیا میں زندہ بھی رہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میرے محبوب آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہے. آئیں گے, پیدا ہوں گے, موت آئے گی. وخاصتهم انہم یوحى الیہم من اللہ عز وجل اور پیغمبروں کی شان کیا ہے کہ انسانوں میں سے اللہ چن لیتے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اور اللہ پھر ان پہ اپنی وحی اتارتے ہیں. تنزل علیہم الملائکۃ عن اللہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں بما یحکم فی خلقہ مما یأمر بہ وینہی عنہ اللہ کے فرشتے وحی لے کے آتے ہیں, اللہ کے احکام لے کے آتے ہیں اور وہ پیغمبر آگے سناتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے اور ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا. یہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بھی فکر نہ کریں, پہلی امتوں نے جب جھٹلایا ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور پھر اپنے نبیوں کو بچا لیا. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين ہم نے اپنا وعدہ سچا کیا. الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين صدقهم الله وعده وفعل ذلك اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پیغمبروں سے کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا, ظالموں کو ہلاک کر دیا اور پیغمبروں کو بچا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ ہم نے پیغمبروں کو نجات دی اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی. من نشاء سے مراد کون ہے؟ اتباعہم من المؤمنین جو لوگ میرے پیغمبروں پہ ایمان لائے ان کو بھی ہم نے عذاب سے بچا دیا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ اور ہم نے ان لوگوں کو جو میرے پیغمبروں کی جھٹلانے والے تھے, تکذیب کرنے والے تھے, ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. تو اللہ کے تمام پیغمبر حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء جو ہیں ولد آدم ہیں, تمام انبیاء جو ہیں انسان ہیں, تمام انبیاء جو ہیں بشر ہیں, تمام انبیاء کو اللہ نے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے اور ان کا شان اتنا بلند کر دیا ہے کہ کوئی ملک, کوئی فرشتہ اللہ کے انبیاء کی شان کو نہیں پہنچ سکتا ہے. جبریل بڑا شان والا ہے لیکن خادم محمد مصطفیٰ ہے. فرشتوں کا بڑا شان ہے لیکن حضور کا استقبال کرنے والے ہیں. جنت کے حور و غلمان کی بڑی شان ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی دیدار کے لیے ترستے ہیں. تو یہ شان اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے اور دعا کریں کہ اللہ ہماری روحانی بیماریاں اور جسمانی دونوں بیماریاں دور فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ پاکستان میں ایک امام ہیں, ان کی والدہ تقریباً 4 سال سے ایک
میں مقیم ہے. کہاں مقیم ہے؟ ایک غراب ہے، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. ایک امام ہیں، ان کی والدہ ہے، روزانہ طواف کرتی ہے. کیا پتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تو جواب کیا دوں. کہتے ہیں جی کہ والدین کی قبر پر یا کسی بزرگ کی قبر پر زمزم کا پانی لے جائیں اور چھڑکیں، خالص بدعت ہے. اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ روضہ محمد مصطفیٰ پہ منگوا. اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر عمر کی قبر پہ چھڑکا جاتا. اگر یہ سنت ہوتی تو عثمان و علی کی قبروں پہ چھڑکا جاتا. اگر یہ سنت ہوتی تو اہل بیت رسول اور بنات رسول اور اولاد رسول کی قبروں پہ چھڑکا جاتا. یہ ایک نئی بدعت نہ نکالو. زمزم کی چھڑکنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں جو ہم سارے پی رہے ہیں کچھ ہوا ہے نہ. ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں. جو داڑھی مڈاتے تھے زمزم پینے کے بعد رکھ لیے. جو سگریٹ پیتا تھا اس نے زمزم پینے کے بعد چھوڑ دی ہے. جو جھوٹ بولتا تھا زمزم پینے کے بعد جھوٹ چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کے بندے یاد رکھو، زمزم کی بڑی شان ہے. زمزم شفا ہے. زمزم طعام و طعم و شفا و سقم. بلکہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. لیکن آگے برتن پاک ہوگا تو زمزم بھی اثر کرے گا. دیکھو نا، برتن جو خراب ہو دودھ ڈالو، دودھ پھٹ جائے گا اور ٹھیک رہے گا. تو پہلے اپنے برتن کو مانجو، اپنے دلوں کی صفائی کرو. ان کے اندر سے وہ شرک اور بدعات اور کفر اور ظلمات اور اندھیرے وہ جو ہیں ان کو نکالو. پھر زمزم پی کے دعا مانگو. دیکھو پھر کیسے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ رسم رواج ہے اور جی طواف کر لے اور جی زمزم پینا ہے. ہاں جی ضرور پینا ہے. زمزم نہ پیے تو حاجی سمجھتے شاید میرا عمرہ بھی نہیں ہوا. بھائی زمزم پینا سنت ہے، افضل ہے اور زمزم کی بڑی شان ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جا کے قبروں پہ ڈال دیں تو مردے کو فائدہ ہو جائے گا. اگر فائدہ ہوتا تو مدینے والے تو روز لے جاتے نا. ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا. 1400 سال کے بعد ہمارے لوگوں کو سمجھ آ گیا. بدعت ڈھونڈنے کے بادشاہ ہیں ہمارے لوگ. ایسی ایسی بدعات ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. ایمانداری کی بات ہے کہ اگر دنیا کے سابقہ اس دور کے قریشیوں کو اللہ پھر زندہ کر دے نا اور وہ ہمارا حال دیکھیں، وہ ہاتھ باندھ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں یہ کوئی نرالی قوم ہے. بھائی ان کو ایک پتھر لگا ہوا ہے حجر اسود کے پاس کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہاں سے طواف کی نیت کی. وہی کھڑے نماز پڑھیں. اللہ اکبر. شاید اس پتھر پہ نماز کا بڑا ثواب ہے. کیا ثواب؟ یہ تو ابھی لگا ہے ان لوگوں نے. پتھر بھی باہر سے آیا ہوا ہے. بس ان کو کہیں نشان ایک دکھا دو. سبحان اللہ. کہیں جناب کسی غار پہ کسی پہاڑ پہ کوئی پہاڑ ذرا یوں ہو جائے کہانی بنا دو کہ یہاں ایک پیر نے سر دیا تھا پہاڑ ٹیڑھا ہو گیا. کہیں گے دیکھو آؤ زیارت کرو. اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو. اللہ نے کعبہ دکھا دیا، اللہ نے مکے میں پہنچا دیا، محمد مدنی کے روضے پہ پہنچا دیا. اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر ہمیں ہدایت کب ملے گی؟ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ ہمیں حضور کا صحیح غلام بنائے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ انگلی کو التحیات میں ہلاتے رہتے ہیں. میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب بندہ کہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا پہ نفی کرے کہ غیر اللہ کی نفی اور الا اللہ پہ اس بات کرے بس ایک دفعہ، اور پھر اسی طرح انگلی کو رکھ کے بیٹھا رہے. بعض علماء جو کہ لفظ آتے ہیں نا کانا یحرک
تو وہ کہتے ہیں کہ تحریک ہے اور صیغہ مضارع ہے، مانا کہ حال میں بھی استقبال میں بھی وہ ہمیشہ لاتے رہتے ہیں، وہ ایسی بات ہے۔ یہ تو اولا افضل کے مسئلے ہیں، اس میں کون دین اسلام اٹکا ہوا ہے؟ تم انگلی ہلاؤ یا نہ ہلاؤ، خدا کے لیے قبروں پہ سجدے نہ کرو۔ یہ انگلی ہلانے نہ ہلانے والا مسئلہ کوئی ایسا مشکل نہیں، چھوٹ جائیں گے۔ لیکن جب تم قبروں پہ طواف کرو گے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے ندا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میرا باغی ہے، مشرک ہے، اسلام سے نکل گیا ہے۔ تم اپنے عقیدوں کی خیر بناؤ، یہ تو چھوٹے مسئلے ہیں۔ آمین کسی نے زور سے کہہ دیا تو کہہ دیا نا، آہستہ کہہ دیا، آمین تو کہا ہے نا۔ اللہ آہستہ والوں کی بھی سنتا ہے، زور والوں کی بھی سنتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض ائمہ کے نزدیک زور سے کہنا افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کہنا افضل ہے، رحمت اللہ علیہم، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم نے زور سے کہا تب بھی کہا ہے، آہستہ کہا تب بھی کہا ہے، یہ تو سارے اولا افضل کے مسئلے ہیں۔ ایک نے امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھ لی، اور ایک نے حضور کی حدیث پہ عمل کیا کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے، اس نے نہیں پڑھا، نماز دونوں کی ہو گئی۔ فکر اس کا کرو جو غیر کو اللہ کی طرح حرف ندا سے پکار رہا ہے، یا غوث، یا عبد القادر جیلانی، یا شیخ رحم پر مدد کر، میری مشکل حل کر، یہ تو کافر ہو رہا ہے۔ اس کے عقیدے پہ رہو، یہ تو اعلیٰ اولا کے جھگڑے، ہاتھ سینے پہ باندھ لیا کیا ہو گیا، ناف پہ باندھ لیا جائز ہو گیا، نیچے باندھ لیا جائز ہو گیا، یہ تو حدیث ہے، اور یہ ہمارے لیے آرام ہے۔ کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کہاں ہاتھ باندھے گے سارے؟ یہ تو حضور کی امت کے لیے رعایت ہے، رحمت ہے، تم نے جھگڑا بنا دیا ہے اس کو۔ بھائی کندھے کے ساتھ کندھا برابر کرو، ٹکنے کا کیا مانا، صف سیدھی کرو، ورنہ ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے، ایک کا 1.5 فٹ ہے، کیسے کندھا برابر کرے؟ منع ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو، ٹیڑھی نہ ہو، ٹیڑھی صف کی طرف اللہ نظر نہیں فرماتے۔ مقصد یہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو تاکہ مسلمان ملے نہ کہ ٹوٹیں۔ اس لیے اہم مسائل کی طرف آؤ، اب یہ چھوٹے مسئلے جو ہیں ان پہ جھگڑے کا وقت گزر گیا ہے۔ کہتے جی کہ اگر چپل تھیلی میں ڈال کے کسی نے اٹھائی ہوئی ہے اور طواف کر رہا ہے، کوئی بات ہے، پیٹ میں بھی تو آپ نے کچھ نہ کچھ اٹھایا ہوا ہے، نہیں اٹھایا ہوا تو پھر طواف ہو جاتا ہے، تو یہ چپل کیا گڑبڑ کر دے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ چپل پاک ہے، دھلی ہوئی ہے، پاؤں میں بھی پہن لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شرط تو یہ ہے کہ پاک ہو، قمیض پلید ہے تو اتارنی پڑے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے، یہ تو لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں، اس کے لیے اور مولوی بہت ہیں، ان کو چھوڑ کر لڑیں گے۔ اگر حرم میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو، کیونکہ نماز جو ہے بندگی ہے، تعبد ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی کا معنی یہی ہے کہ نظریں جھکی ہیں، تیری دربار میں کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی ہے، اس پہ قرضہ ہے، اس کے پاس تھوڑی بہت زمین بھی ہے، اس کی جو فصل آتی ہے ان کو گھر کے کھانے وانے میں پوری ہو جاتی، زکوٰۃ کس چیز کی دے گا؟ جب بچتا ہی کچھ نہیں، زکوٰۃ تو تب دی جاتی ہے جب خرچے نکال کے کچھ بچے، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، وہ بیچارہ خود کھاتا ہے بس، زکوٰۃ کوئی نہیں، پہلے قرضہ بھی ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک رشتہ دار ہے جو غریب ہے، مستحق ہے، لیکن بڑا باضمیر آدمی ہے، اگر بتا دوں کہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لے گا، تو زکوٰۃ میں بتانا تو ضروری نہیں ہوتا،
زکوٰۃ میں دینے والے کی نیت ہوتی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگلے کو کہنا ضروری نہیں ہوتا، آپ بالکل نہ کہیں۔ جس شخص نے کلما طلاق، مجھے نہیں پتا، آپ نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جب لکھنا نہیں آتا پوچھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی پر 2 دم پڑ گئے، اب اس کے پاس دم دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ میرا بھائی، جب اللہ دے دینا، تم کیوں امید لگا کے بیٹھے ہو کہ آئندہ بھی اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا؟ جب اللہ دے 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد دے دینا۔ اور اگر تم بالکل مایوس ہو کے نہیں ملیں گے تو روزے رکھ لو، ایک دم کے بدلے میں 10 روزے 2 ہیں تو 20 روزے ہو گئے، ایک کر کے 2 کر کے رکھ لو۔ کہتے ہیں کہ آج کل ڈیجیٹل میں قرآن لکھا آتا ہے، وہ بھی قرآن ہے، پڑھیں، بالکل کوئی منع نہیں۔ اچھا، اس کو بھی چھونا جو ہے قرآن کے حکم میں ہے، وہ قرآن کے حکم میں نہ ہو لیکن قرآن ہے، ادب ضروری ہے، اس کو بھی وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگائیں، یہ بھی تو آخر کاغذ پہ لکھا ہوا ہے نا، وہ اس کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ مشین میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا تو ہے نا، یہ بھی تو مشین میں لکھا ہے نا، یہ پریس میں جو چھپا ہے آپ نے تو نہیں لکھا۔ کہتے ہیں جی کہ زمزم حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے ملا یا حضرت اسماعیل کی اماں کی دعا سے ملا؟ دونوں سے، دعا بھی تھی، حضرت اسماعیل تڑپ بھی رہے تھے، جبریل نے پر بھی مارا تھا۔ ایک آدمی پہ حج فرض ہے، وہ آیا تو عمرے پہ تھا لیکن حج کر لے، اگر اس کے پاس راستہ ہے، اجازت ہے، ضرور کرے۔ کوئی آدمی 9 تاریخ کو احرام باندھ کے عشاء کی نماز مکے میں پڑھ کے عرفات چلا جائے بنیت حج، حج ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا۔ صبح صادق تک حج کا وقت ہے، ساری رات میں کسی وقت بھی احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے عرفات میں پہنچ گیا، الحمدللہ حج ہو گیا۔ بیوی کی نانی نانا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں، اس کو دے سکتے، اپنی نانی نانا کو نہ دو۔ بیوی کی نانی نانا کو کیوں نہ دو؟ ویسے بھی ہر کوئی بیوی کی نانی کو دے گا، اپنی نانی کو کون پوچھتا ہے؟ اپنی نانی نانا دادی دادا باپ کو کون پوچھتا ہے؟ بیوی کا فکر ہے بیچارے، اس کی نانی کا بھی فکر ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے جی۔ کہتے جی کہ طلبہ کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں، بعض محتمم حضرات جو ہیں وہ خود استعمال کر لیتے ہیں، حرام ہے۔ طلباء کے ہیں تو طلباء کے ہیں، محتمم کے ہیں تو محتمم کے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ حج کی نیت والی بھی کر لے تو 10 تاریخ کو آنے کے بعد صرف طواف زیارت کرے گا، صفا مروہ نہیں دوڑے گا، صرف طواف تو کرے گا لیکن صفا نہیں دوڑے گا۔ افضل یہ ہے کہ طواف بھی کرے اور صفا بھی اس کے بعد دوڑے گا۔ اور ویسے یاد رکھو، طواف مشکل ہوتا ہے، صفا تو پھر بھی مشکل نہیں، کیونکہ نیچے ہے، اوپر ہے، پھر اوپر ہے، پھر ون وے ہے، وہ تو جیسے کیسے ہو جاتا ہے، مسئلہ تو طواف کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر طواف کر لو گے تو صفا مروہ دوڑنا کون سا مشکل ہے؟ ہر طواف کے چکر میں
حجر اسود کے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے رک کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اگر نہ بھی رکے طواف ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ رش ہو گیا، نماز کی جگہ نہیں ملی، سجدہ نہیں کر سکا، کھڑا رہے، نہیں، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا لیکن عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے، اور کپڑے پہنے 3، 4، 10 گھنٹے گزر گئے ہیں، تو اب بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی کہ حج کے دوران میں میاں بیوی کا ملنا جائز ہے، احرام نہ ہو تو جائز ہے۔ جیسے آپ عمرے سے آپ فارغ ہو گئے، بیوی بھی فارغ ہو گئی، تو بیوی ہے اس کی حلال ہے۔ اسی طرح پھر جب حج کا احرام باندھیں گے تو احرام میں حلال نہیں ہوگی، پھر جب ہم طواف زیارت کر لیں گے پھر بیوی ہے حلال ہو۔ کہتے جی کہ موجودہ دور میں امر بالمعروف کا کام کیسے کریں؟ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور کیسے کریں؟ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں زمیندار ملوں کو جو گنا دیتے ہیں، مل والے گنے کی قیمت جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد دیتے ہیں۔ مثلا قیمت 20,000 ہے، ایک پارٹی آ کے کہتی ہے کہ بھائی نقد پیسے لینے ہیں تو مجھ سے 18,000 میں بیچو گے، تو اگر میں وہ 18,000 میں بیچ دوں، جائز ہے، تمہاری مرضی، 18 میں بیچو، 8 میں بیچو۔ میرے والد والدہ فوت ہو گئے، اللہ تمام فوت ہونے والوں کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ میں اپنے والدین کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی والد کے لیے یا والدہ کے لیے؟ ایک حج ایک کے لیے، یہ نہیں کہ ایک حج کر کے دونوں کو ہو جائے گا۔ ایک حج والد کے لیے کرو یا والدہ کے لیے، تمہاری مرضی، پھر اگلے سال اللہ توفیق دے تو دوسرے کے لیے ادا کرو۔ بعض عمرے والے لوگ جو ہیں وہ جب مدینہ منورہ گئے، 2 دن یا 3 دن موقع ملا، انہوں نے 40 نمازیں مدینے میں مکمل نہیں کی۔ میرا بھائی 40 نمازوں کا زیارت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی مدینہ منورہ جائے، صبح 7 بجے پہنچے فجر کی نماز کے بعد، اور مسجد میں 2 رکعت تحیہ پڑھ کے صلاۃ السلام پڑھ کے ظہر سے پہلے واپس آ جائے، حاضری ہو گئی۔ 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے، لیکن اس کا تعلق زیارت سے نہیں ہے کہ زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ زیارت تو ایک نماز بھی نہ پڑھے تو ہو جائے گی۔ 40 نمازیں پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے، وہ ضعیف ہے، کہ جو آدمی پڑھے گا اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، بلکہ صرف 40 نہیں، ساری زندگی نصیب کرے، لیکن اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس حج میں قربانی نہیں ہوتی وہ حج افراد ہوتا ہے۔ حج تمتع میں بکری تمتع کی ضروری، حج قران میں ضروری، افراد میں واجب نہیں۔ اللہ پیسے دے کر دو، نہ کرو نہ کرو۔ 3 طواف کرنے سے ایک عمرے کا ثواب یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ بہرحال مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یعنی میرے مدنی کی جو شان ہے اللہ اسی قسم کا بدلہ ان کو عطا فرما۔
اگر ایک آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے؟ بالکل نہیں مانگ سکتا۔ نماز میں وہی دعا مانگو جو مانگی محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یعنی وہ دعائیں جو حدیث مبارک سے ثابت ہیں، اپنی زبان میں نماز میں دعا مانگنا منع ہے۔ اگر ایک آدمی آیا، امام رکوع میں پہنچ گیا ہے، وہ رکوع میں مل گیا اور صرف ایک دفعہ پڑھا سبحان ربی العظیم، نماز ہو گئی، رکعت مل گئی۔ مدینہ شریف چلا گیا، شوال میں اس نے میقات سے عمرہ کر لیا ہے اور اسی سال حج پڑھنے کا بھی ارادہ ہے، تو اب جھگڑوں میں نہ پڑے، وہ ایک بکری تمتع کی حج کی کرتے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، پہلے حج کر چکا ہوں، میرا بھائی مکے میں رہنے والے یا جدہ میں رہنے والے جو بھی میقات کے اندر رہتے ہیں، ان سب کا حج افراد ہوتا ہے۔ آدمی مثلا مدینے میں رہتا ہے، حاجیوں کو ملنے کے لیے مکے آیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام باندھ کے آنا ضروری ہے کہ مدینہ میقات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رشتہ داروں کو ملنے آیا ہے، عمرے کی نیت نہیں تھی، لہذا دم نہیں پڑے گا۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے عمرہ نہ کرے، ان کے نزدیک بھی افضل ہے کہ عمرہ کرے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر عمرہ نہ کیا تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، میقات سے بغیر احرام کے گزر سکتا ہی نہیں۔ سفید کپڑے پہنے کوئی منع نہیں، لیکن حضور نے پسند نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا سفید کپڑا مردوں کے لیے ہے اور رنگین کپڑے جو ہیں وہ عورتوں کے لیے افضل ہے، لیکن اگر پہن لے تو کوئی کی مدینہ پاک سے آئی ہے احرام باندھ کے پاکستان سے، ابھی اس کے ایام کے دن ہیں، میرا بھائی وہ قیام کرے، جب پاک ہو پہلے عمرہ کرے پھر مدینہ جائے۔ اگر وہ اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ کا گروپ جا رہا ہے تو آپ جا کے درخواست دے دیں کہ جی مہربانی کر کے ہمیں 4 دن کے بعد کے گروپ میں بھیج دیں، وہ مان لیتے ہیں۔ زیارت ہم 10 کو نہ کر سکیں، رات کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کھڑی ہو جائے تو آپ چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھو۔ اگر طواف کے 2 رکعت پڑھنے ہیں اور میں حنفی مسلک پہ ہوں، عصر کے بعد تو آپ پھر مغرب کے بعد پڑھیں۔ آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، طواف کرتے ہوئے اس نے کعبے کو ہاتھ لگا لیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ وہ علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ عطر لگا ہوتا ہے، کہیں تیرے ہاتھوں کو عطر نہ لگ جائے، اگر لگ جائے تو فوراً دھو ڈالو۔